بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچے نے، ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے کہ ہمارے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، پیپر ہونے والے ہیں، تو ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے پیپر اچھے ہوں۔ میں انشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک دو باتیں میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی کہوں گا کہ وہ اپنے امتحان کے لیے تیاری کریں، یعنی اپنا مکمل سلیبس جو ہے اسے کم از کم پیپروں سے پہلے 2 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر اس کی آپ دیکھیں گے کہ کتنا اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر جس دن آپ کا پیپر ہے، اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس رات کو زیادہ دیر تک پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ زیادہ دیر تک اس رات نہ پڑھیں، آپ آرام بھی کریں۔ اگر آپ رات زیادہ دیر تک پڑھتے رہیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جب آپ پیپر دینے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو اس وقت سستی بھی پڑے گی، نیند بھی آپ کو آئے گی، تھکاوٹ محسوس ہوگی، آپ کا ذہن جو ہے وہ فریش نہیں ہوگا۔ تو جب ذہن فریش نہیں ہوگا تو آپ صحیح طریقے سے پیپر بھی نہیں لکھ سکیں گے۔ یعنی رات کو آپ پڑھیں، لیکن اتنی دیر پڑھیں کہ آپ آرام بھی کریں کہ صبح آپ فریش اٹھیں۔ اب پیپر جب دینے کے لیے آپ نے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ وضو کریں، وضو کر کے آپ پیپر جو ہے اس کو شروع کریں۔ تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے والدین سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں لے کر، دعاؤں کی درخواست کر کے پھر آپ اپنے گھر سے نکلیں۔ اب جب آپ پیپر دینے کے لیے اپنے کلاس روم کے اندر جائیں گے تو باوضو وہاں آپ نے جو ہے وہ جانا ہے، اور پھر آپ نے جب پیپر شروع کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ درود پاک کی برکت دیکھیں گے کہ آپ کو وہ چیزیں جو آپ کے ذہن کے اندر نہیں تھی وہ بھی آپ کے ذہن کے اندر آ جائیں گی۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر میں بچوں سے یہ بھی بات کہوں گا کہ اکثر بچے جب پیپر شروع کرتے ہیں تو کوئی چیز ان کو نہیں پتہ لگتی، ذہن کے اندر نہیں آتی، تو آپ پیپر کو خالی نہ چھوڑ کے آئیں۔ جو بھی آپ کا سوال ہے، سوال کو آپ غور سے پڑھیں۔ اب غور سے جب پڑھیں گے تو جو بھی اس سوال کے اندر چیز جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، تو جو بھی اس کے متعلق آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے تو کم از کم اس کو آپ ضرور لکھ کے آئیں، یعنی پیپر کو خالی چھوڑ کے نہیں آنا۔ تو اس طریقے سے آپ نے پیپر جو ہے اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک روحانی علاج جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہوا ہے، بیان کیا ہوا ہے کہ جب آپ کے پیپر ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہے ہمارا۔ یہ جو ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں تو یہ دنیا کے اندر ہمارا رہنا بھی ایک امتحان ہے۔ جس طرح ہم اپنے پیپروں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس دنیا کے امتحان کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو ہم اپنی آخرت کے لیے بھی ضرور پریشان ہوا کریں، اس کی بھی تیاری کریں، اس امتحان کی بھی تیاری کریں۔ اور اس امتحان کی تیاری کیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، دوست احباب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو یہ ہماری آخرت کی تیاری ہے۔ تو روحانی علاج کیا ہے؟ روحانی علاج یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ 16 مرتبہ سورہ اخلاص اس کو پڑھیں، اور ہر بار سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت آپ دیکھیں گے کہ جو آپ نے پیپر دیے ہیں تو آپ کی سوچ سے زیادہ انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ملے گا۔
تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور ہر بار سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی پڑھ لینی ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ ملازمت کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت بھی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اچھی ملازمت ملے گی۔ اگر آپ کا انٹرویو ہے تو اس انٹرویو کے لیے بھی آپ اگر یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا انٹرویو بھی اچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح ہم اس دنیا کے اندر سکول کے امتحانات ہیں، مدارس کے امتحانات ہیں، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی فکر عطا کرے کہ ہم اپنی آخرت کے جو امتحان ہیں، جو قبر کا امتحان ہے، جو قیامت کے دن ہمارا امتحان ہے، قبر و حشر کے امتحان کے لیے بھی ہم فکر کریں، اس کی بھی ہم تیاری کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے، اپنے محبوب کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے دوست احباب سے ضرور شیئر کیا کریں ثواب کی نیت سے، اور میں تمام ان بچوں کے لیے جن کے امتحانات ہیں، جن بیٹیوں کے امتحانات ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر امتحان کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور کامنٹ باکس میں آپ سب آمین بھی لکھیں، آپ بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔